حکومت نے اقتصادی بحالی کا ایک پروگرام بنایا اڑان پاکستان، اور اس کے منصوبہ ساز ہیں احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب اس سے پہلے بھی ایسے منصوبے بناتے رہے، لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہے کہ 2-4 سال تو ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک ایسا سیاسی بھونچال آتا ہے کسی کی حکومت بنا کے، کسی کے گرا کے، وہ منصوبہ ایک طرف رہ جاتا ہے اور ہم کسی اور غیر کنویں میں جا کے گرے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں احسن صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اڑان پاکستان ہے واقعی اڑان بھریں گے یا اڑان بھرنے سے پہلے پہیے پنکچر ہو جائیں گے؟ آپ کا احسن صاحب بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بڑا ایشو پاکستان میں سیاسی استحکام ہے اور انکنسسٹنسی ان پالیسیز ہے۔ آپ بہت خوبصورت ایک منصوبہ مجھے بنا کے دے دیں گے، پلان 2025 2015 بنا کے آپ نے مجھے دے دیا، اگر کرنے کی ول نہ ہو، نااہل ہوں یا درمیان میں حکومتوں کے پاؤں کاٹ دیں تو پھر وہ منصوبہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پہلے اسی پہ بتا دیں۔ جی ندیم ملک صاحب بالکل ٹھیک کہا، بلکہ یہ جو ہم نے منصوبہ بنایا اس کے اندر اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ آپ اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے ملک کامیاب معیشت جنہیں کہا جاتا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، چائنا ہے، ویتنام ہے، اب ریسنٹلی انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے ٹرکی، اس میں آپ کو 4 چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ ایک پیس، انہوں نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی نہیں کی، ہمیں امن بحال رکھنا ہے۔ دوسرے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ تیسرے پالیسیز کو ڈیکیڈ لانگ کنٹینیوٹی۔ پالیسی 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتی نا، تو اس لیے 10 سال کے دورانیے آپ کو وہاں پولیٹیکل ریجیمز کے بھی ملیں گے جس سے وہ کنٹینیوٹی رہی۔ اور چوتھی کنٹینیوس ریفارم، چونکہ سٹیبلٹی کنٹینیوٹی تو ایجپٹ میں بھی تھی لیکن وہ کچھ تبدیل نہیں کر سکی چونکہ ان کا کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں تھا۔ تو یہ 4 چیزیں پری ریکوزٹ ہیں، اور جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ ایک پلان تو بہت اچھا بنا سکتے ہیں لیکن اگر سٹیبلٹی نہیں ہوئے گی، کنٹینیوٹی نہیں ہوئے گی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ جیسے ویژن 25 ہم نے شروع کیا اور 17 تک وی ور آن ٹریک، لیکن 18 کے بھونچال نے اس کو پنچر کر دیا۔ تو اب پاکستان کے پاس کیا یہ چانس ہے، کیا یہ ہمارے لیے سپیس ہے کہ ہم اور غلطیاں کریں؟ دیکھیے میں آپ سے صرف یہ بات اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، 23 سال بعد 2047 میں 2 ملک اس خطے میں آزادی کی 100 سالہ جشن منائیں گے، ایک ہم اور ایک ہمارا ہمسایہ ملک۔ ہمیں تقریباً اندازہ ہے کہ ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا، ہم اپنے بیانیے کے بارے میں کتنے پورے اعتماد ہیں، یہ سوال ہے۔ اگر ہم یکسوئی کے ساتھ، دیکھیے دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستان کی سمالنس ہمارے ہمسائے کے مقابلے میں ہماری اسٹرینتھ ہے۔ وی نیڈ ایجیلٹی، جو معیشت زیادہ ایجائل ہوگی وہ تیزی سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ سر آج سے 35 سال پہلے منموہن سنگھ نے جس انڈیا کو سنبھالا تھا اس کا گولڈ ایئر لفٹ کر کے نیو یارک لے کر گیا تھا، ہمارے 90-92 پیسے میں اس کا 1 روپیہ آ جاتا تھا، لاہور کی پان مارکیٹ سے وہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، وہ کرنسی ایکسچینج والے رکھتے نہیں تھے۔ آج ہمارے 4 روپے اور شاید اس کا 1 روپیہ ہے، اور آج ہماری یہ حالت ہے، ہم 1/4 گر چکے ہیں۔ جی دیکھیے نا، یہ تاریخ کے حادثے ہیں۔ مرحوم سرتاج عزیز صاحب نے مجھے بتایا کہ کامن ویلتھ سمٹ کانفرنس پہ منموہن سنگھ اس وقت بھارت کے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ریفارمز کیے ہیں، ہمارے بزنس والے، پرائیویٹ سیکٹر بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی اصلاحات ہیں ہمیں بھی اس طرز کے اوپر اصلاحات دیں، تو آپ ہمیں اپنی SROs کی کاپی دیں، آپ نے کیا کیا؟ تو سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں پھر پاکستان کی جو ریفارمز اور SROs ایشو کی تھی ان کی سیٹ میں نے بھجوایا۔ بھارت نے وہی پاکستان کی ریفارمز کو فالو کر کے ڈیکیڈ لانگ سٹیبلٹی رکھی اور وہ نتائج ان کو حاصل ہو گئے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھے۔ ہم نے 2 سال بعد نواز شریف صاحب کی حکومت ہی برطرف نہیں کی، بلکہ پورا 90 کا عشرہ ایک میوزیکل چیئر میں 2-2 سال کی باریوں میں کہہ لیجئے یا 2-2 سال کے ٹینیورز میں ضائع کر دیا۔ تو اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس بڑے مقصد کے لیے یکسو ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب فساد، انتشار، لانگ مارچ صرف ایک، وہ اقتصادی لانگ مارچ۔ سر بنگلہ دیش نے اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھائی تھی؟ آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی وہ ڈکٹیٹر تھی، اپنے لوگوں پہ اس نے مظالم ڈھائے ہیں، لیکن اس نے ایکسپورٹس اپنی بڑھائی ہیں ایک طریقے سے، اور وہ سب کا آبجیکٹیو ایک تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ حکومت تھی یا کوئی اور تھی، برآمدات کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے جو ہمارا اڑان پاکستان کا 5 E's فریم ورک ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے پرائمری فوکس رکھا ہے، قومی ترجیح نمبر 1 ایکسپورٹ، ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ بڑھے گی کیسے؟ اس کے لیے بے شمار طریقے ہیں، لوگوں نے فیکٹریاں بیچ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے آپ اور میں بات کر رہے تھے کہ پالیسی کنسسٹنسی رکھیں، دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں ایکسپورٹ کے لیے انسینٹیوز دینے ہوں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 530 پاکستان کی کمپنیاں ہیں جو سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، ان میں سے صرف 70 ہیں جن کی $10,000 سے زیادہ ایکسپورٹ ہے۔ ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی آڑ میں اتنا کمفرٹ زون بنا دیا ہے
کہ ہماری بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں ہی اربوں روپے بیلنس شیٹ پہ ڈومیسٹک مارکیٹ سے جب کما رہی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے باہر جا کے محنت کریں، چونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں. ہمیں آہستہ آہستہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی کمپیٹیٹو کرنا ہے، اور ان کو جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے باہر کی طرف بھیجنا ہے کہ یہ گلوبل لیول کے اوپر ملٹی نیشنلز بنے. آج دیکھیے دنیا میں ہر ملک دنیا میں ملٹی نیشنلز پیدا کر رہا ہے. ہماری جو سب سے بڑی کمپنی ہے وہ $2 ارب کی بھی نہیں ہے. آپ خطے میں جائیں، ملیشیا میں دیکھیں، بھارت میں دیکھیں، 100 200 ارب ڈالر کی کمپنیز ہیں. تو ہمیں یہ سمت بدلنی ہے، اور یہی وہ مقصد ہے نہیں اس سر، پورے آپ فریم کو ورک کا. سوچ بدلنی پڑے گی، جی آپ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. جی ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے آئی ٹی جو آپ کو $10-15 ارب اگلے 5 سالوں میں کما کے دے دے گا. میں یہاں شرط لکھ کے دینے پہ تیار ہوں. جی ہم پچھلے 8 مہینوں سے ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پوری کوشش کر لی ہے. کبھی ان کا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں وی پی این کے اوپر آ جاؤ، کبھی کہتے ہیں مچھلی کھا گئی ہے تار. 5G کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں 4 سالوں سے، دنیا اس سے آگے 6G کے تجربے کرنے لگی ہے. ندیم تو صاحب جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے صحیح نا، ہے، لیکن ہم دیکھیے اپنی نا اکانومی کا خود بیڑا غرق کریں گے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو سائبر سپیس ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے. اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی سائبر ڈومین میں لڑی جا رہی ہے. آپ سائبر اٹیک کے ذریعے کسی ملک کے پاور سیکٹر کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے فائنینشیل سیکٹر کو اڑا سکتے ہیں. آپ سائبر اٹیک کے ذریعے، امریکہ نے کہا جی ہمارا صدارتی الیکشن روس نے جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا تھا. سر ہماری کو آٹومیشن کا لیول نہیں ہے. ہمیں تو صرف ان سافٹ ویئر کمپنیز کو جو آئی ٹی انیبلڈ سروسز پرووائڈ کر کے ہمیں اربوں ڈالر کما کے دے سکتی ہیں، ملک صاحب ان کی راہ سے روڑے ہٹانے ہیں. ہمارا بہت بڑا انفراسٹرکچر اس وقت کمپیوٹرائزڈ ہے. آپ کا چاہے پاور سیکٹر ہے، چاہے آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے، یہ پورا ڈیجیٹل ہو چکا ہے. آج ہر دنیا کا ملک کسی نہ کسی طرح سے پروٹیکشن کر رہا ہے. جو بزنس ہے آپ دیکھیے اس کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان انٹرپٹڈ سپلائی رہے، اور 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں انکریز ہوا ہے ابھی. یہ ان کی مہربانی ہے، ہماری ان کی مہربانی ہے. اور یہ لیکن اگر یہ حالات اتنے برے ہوتے تو یہ 34% نیچے جانی چاہیے تھی. سر اگر ہم روڑے نہ اٹکاتے تو یہ ڈبل ہوتی. جی انشاءاللہ اور ہوگی. یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. اس کے بعد کیونکہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کے بعد دوسرا شعبہ ای پاکستان ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک کرنی ہے، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ہماری سب سے کم پینیٹریشن ہے انٹرنیٹ کی سوسائٹی میں. یعنی کہ ہم نیپال سے بھی پیچھے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اس ایکسیس کو بھی بڑھانا ہے. حکومت بہت تیزی کے ساتھ فائبر آپٹک کیبل کو پھیلانے کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. اسی طرح نوجوانوں کی ڈیجیٹل لٹریسی کے پہلے اوپر ایک کام کر رہے پالیسی ہیں. لیول کے اوپر آپ بیٹھ کے نا ایک میز کے اوپر SIFC کا اجلاس ہوتا ہے نا، یہ اس فورم پہ کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھائیں اور وہاں کہہ دیں کہ آئندہ کوئی مچھلی یہ انٹرنیٹ کی تار نہیں کھائے گی. جی اگر وہ تار کھانا بند ہو جائے گی تو ڈبل ایکسپورٹ ہو جائیں گے اگلے 2 سال. نہیں انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں. ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ بھی ملے گی، انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کو بہترین ڈیجیٹل سکل سے بھی ہم اگلے سالوں میں 2 لاکھ نوجوان ہر سال ٹرین کریں گے. اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے ہمارے نوجوان. اسی طرح جو ہمارے سر ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کی نسٹ یونیورسٹی، آپ کی لمز اور IBA اور 2-3 اور فاسٹ یونیورسٹی کر لیں. اس کے علاوہ باقی جنک تیار کر رہے ہیں. 20,000 کوالٹی آپ کے سافٹ ویئر انجینئر تیار ہوتے ہیں، اور 2 لاکھ آپ کے وہ ہیں جو یہ کمپنیوں کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اپنے HEC کو بتانا پڑے گا کہ تنخواہ اس کام کی مل رہی ہے، ان کو پراپر ایجوکیشن کے لیے یہ جو آپ نے بات کی بالکل یہ اس کے اندر شامل ہے کہ ایکڈیمک پروگرامز کو انڈسٹری کی ضرورت سے الائن کیا جائے. اس کے بارے میں ایک میٹنگ میں لے چکا ہوں. اچھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم نے وہ میٹنگ کی انڈسٹری کے نمائندوں کی اور یونیورسٹیز کو بٹھا کے، تو پتہ یہ چلا کہ کریکولم میں اتنا نقص نہیں ہے، ٹیچروں کے پڑھانے میں زیادہ نقص ہے. چونکہ جو ٹیچر ہیں وہ 20 سال پرانے نوٹس ہیں، جو 15 سال پرانے نوٹس ہیں ان سے پڑھا رہے ہیں، وہ نئے کریکولم کو فالو نہیں کر رہے. سو دیر از اے نیڈ فار ری ٹریننگ آف ٹیچرز، جس کے اوپر اب HEC کو کہا ہے. چوائس آف سبجیکٹ کا بھی دخل ہے. آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی تک BSc لیول پہ نہیں پڑھا رہے. یہ بھی آپ مشین لرننگ نہیں پڑھا رہے. ایک موڈیول رکھتے ہیں اور باقی ان کو وہ فضول. یہ بھی آپ دیکھیں نا، کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں. 2017 میں جو ہمارا ویژن 2025 تھا، اس کے تحت ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا، نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ قائم کیا، نیشنل سینٹر فار آٹومیشن روبوٹکس قائم کیا،
نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی قائم کیا, نیشنل سینٹر فار GIS اینڈ سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز قائم کیا, نیشنل سینٹر فار جینومکس قائم کیا. ان کے کنٹریبیوشن اب تک کیا؟ جی بہت اچھی. ان سب سینٹرز نے ایک ایکو سسٹم بنا دیا ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کریکولم کی, انہوں نے وہ کریکولم بنا دیے, وہ افرادی قوت پیدا کرنے شروع کر دی, سٹارٹ اپس کرنے شروع کر دیے. ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے ان کے ذریعے, اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اب ہم نے یہ کیا, جو پچھلی ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی, ہر سینٹر کو ایک 500 ملین روپیز کا انڈاؤمنٹ فنڈ بھی دے دیا تاکہ ان کو. اچھا, اور اس میں ایک جو خاص بات ہے, یہ سینٹر کسی ایک یونیورسٹی میں نہیں ہے, ہر سینٹر کے ساتھ 8-8 10-10 یونیورسٹیاں اٹیچ ہیں. سو دس از لائک اے نیٹ ورک, جو نیشنل نیٹ ورک ہے. اور ان کی جو لیبز ہیں, کوئی دوسری NED میں ہے, کوئی UET لاہور میں ہے, کوئی پشاور UET میں ہے, کوئی کوئٹہ یا خزدار UET میں, کوئی ITU لاہور کے اندر ہے. یہ سب حیران کن کام کریں. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر ہے, وہ سعودی عربیہ گورنمنٹ اس سے اب مل کر کام کر رہی ہے. تو یہ اتنے ایڈوانس انہوں نے کئی اپلیکیشنز بنائی ہیں. اسی طرح جو ایک ہمارا لمس کے اندر بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اس نے امیزنگ کام کیا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں.